اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المقدمۃ تبحث عن امور لها علاقۃ بوضع الالفاظ واستعمالها ودلالتها وفيها أربعة عشر مبحثا۔ نمبر 1، حقیقت الوضع۔ لا شک ان دلالت الالفاظ على معانیها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیۃ کذاتیت دلالت الدخان مثلا على وجود النار، وان توہم ذلك بعضهم لأن لازم هذا الذم ان يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، مع ان الفارسی مثلا لا يفهم الفاظ العربیۃ ولا غیرها من دون تعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح، وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، ولهذا تدخل دلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج بحث ہماری ایک مقدمے میں ہونا چاہتی ہے۔ اس مقدمے کے اندر کچھ امور کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے جن کا وضع الفاظ کے ساتھ رابطہ ہے، اور الفاظ کے استعمال اور دلالت کے ساتھ جس کا رابطہ ہے، مربوط ہے وہ بحث۔ المقدمۃ تبحث عن امور، مقدمہ میں ایسے امور کے بارے میں بحث ہے کہ جن امور کا وضع الفاظ کے ساتھ رابطہ ہے، الفاظ کے استعمال اور دلالت کے ساتھ وہ مربوط ہیں، اور اس مقدمے میں 14 بحثیں ہیں۔ 14 مقدمے کے اندر کتنی بحثیں ہو رہی ہیں آقا جان؟ 14۔ پہلی بحث جو ہے وہ یہ ہے حقیقت الوضع۔ حقیقت الوضع، اس کو میں اس طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں: حل دلالت اللفظ علی المعانی ذاتیۃ او بالوضع والاعتبار۔ حقیقت الوضع کو میں نے عبارت تبدیل کی ہے: حل دلالت اللفظ علی المعانی ذاتیۃ او بالوضع والاعتبار۔ کیا الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے یا بالوضع اور اعتبار ہے؟ کیا الفاظ کی دلالت معانی پر ذاتی ہے یا بالوضع والاعتبار ہے؟ قرار دادی ہے، وضعی ہے، لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، یا نہیں لفظ کی دلالت معنی پر کیا ہے گا جان؟ ذاتی ہے۔ تو اس میں عزیزو 2 نظریے ہیں، 2۔ ایک نظریہ ہے جناب آ گئی ہے سلیمان ابن عباد کا ہے، ایک نظریہ سلیمان ابن عباد کا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے، الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے۔
دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، الفاظ کی معنی پر دلالت بالوضع والاعتبار ہے، قرار دادی ہے، وضعی ہے، لفظ کو معنی کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ مثلا اسد کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ حیوان مفترس ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت الفاظ کی معنی پر بالوضع ہے، والاعتبار ہے کہ کسی آدمی نے لفظ کو معنی کے لیے قرار دیا ہے۔ الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے، جیسا کہ نظریہ سلیمان ابن عباد کا۔ اچھا، نظریہ سلیمان ابن عباد کیا ہے جی؟ کہ الفاظ کی دلالت معنی پر کیا عزیزو؟ ذاتی ہے۔ تو جناب مصنف جناب آغا مظفر جواب دیتے ہیں سلیمان ابن عباد کو، اگر الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہوتی تو تمام لوگ تمام لغات سے آشنا ہوتے، در حالانکہ قرینہ اس کے خلاف ہے۔ آغا سلیمان ابن عباد کو کیا جواب دیا گیا ہے؟ اگر الفاظ کی دلالت معانی پر ذاتی ہوتی تو تمام بشر، تمام لوگ تمام لغات کو جانتے، در حالانکہ قرینہ اس کے خلاف دلالت کر رہا ہے۔ مثلا فارسی زبان جو ہے الفاظ عربیہ کو نہیں سمجھتا ہے، سیکھے بغیر، تعلم کے بغیر فارسی زبان عربی زبان کے الفاظ کو نہیں جانتا، غیر عربی کو بھی نہیں جانتا سیکھے بغیر۔ اسی طرح عربی زبان فارسی والی زبان کے الفاظ یا کوئی اور زبان کو سیکھے بغیر نہیں جانتا ہے۔ یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے۔ پس نتیجہ یہ ہے کہ الفاظ کی دلالت معنی پر تابع وضع واضح ہے، الفاظ کی دلالت معنی پر تابع وضع واضح ہے، واضح نے وضع کیا ہے، بالجعل والاعتبار ہے، بالوضع والاعتبار ہے الفاظ کی دلالت، کہ ایک آدمی نے واضح نے لفظ کو معنی کے لیے قرار دیا ہے اور اس لفظ کو معنی کے لیے خاص کیا ہے، نہ الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے۔ دوبارہ عرض کروں بھلا کیا بات کی ہے؟ مقدمہ کے اندر 14 بحثیں جو ہوں گی، پہلی بحث کیا ہے؟ حقیقت الوضع کے بارے میں ہے۔ تو سوال یہ کیا کہ کیا الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے یا بالوضع و اعتبار ہے؟ تو کہا دو نظریے ہیں، ایک نظریہ سلیمان ابن عباد کا ہے، یہ کہتے ہیں الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے، جیسے دھواں دلالت کرتا ہے آگ پر، ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے بلکہ بالوضع والاعتبار ہے، یعنی قرار دادی ہے، واضح نے وضع کیا ہے لفظ کو معنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جناب سلیمان ابن عباد کے نظریے کو باطل بھی کر دیا ہے، جواب بھی دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں ذاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ذاتی ہے الفاظ کی دلالت معنی پر تو تمام لوگ تمام لغات سے آشنا ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہوتی تو پھر سارے لوگ جو بھی لغت بولی جاتی دوسرا اس سے آشنا ہوتا۔ جس طرح دھواں کو دیکھ کر آگ سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں جہاں کہیں کا بھی بندہ رہنے والا ہو، جو بھی لوگ ہوں دنیا میں کسی کونے پہ دھواں دیکھ کر کہتے ہیں آگ ہے۔ اگر اس طرح ہوتا الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہوتی تو تمام لوگ تمام لغات کو جانتے، جبکہ ایسا
نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ المقدمۃ مقدمہ تبص عن امور لها علاقۃ بوضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها وفیها 14 مبحثا۔ المقدمۃ تبص عن امور، مقدمہ میں ایسے امور کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، لہا علاقۃ، جن امور کا رابطہ ہے، بوضع الالفاظ و استعمالها، وضع الفاظ، استعمال الفاظ، و دلالتها، دلالت الفاظ کے ساتھ رابطہ ہے۔ وفیها 14 مبحثا، فی اس مقدمے میں 14 مبحث ہیں۔ نمبر 1، حقیقت الوضع۔ لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیها فی ایت لغت کانت لیس ذاتیۃ، شک ہی نہیں ہے الفاظ کی دلالت معنی پر، فی ایت لغت، جو بھی لغت ہو، لفظ الفاظ کی دلالت معنی پر جو بھی لغت ہو، کانت لیس ذاتیۃ، یہ دلالت ذاتی نہیں ہے، کا ذاتیت دلالت دخان مثلا علی وجود النار، جیسا کہ دخان، دھوئیں کی دلالت آگ کے وجود کے اوپر ہے۔ دھوئیں کی دلالت آگ کے وجود پر کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ وَإِن تَوَہَّمَ ذَلِكَ، اگرچہ وہم کیا ہے ذالک، ذاتی ہونے کا، بعضهم، ان توہم ذالک بعضهم، اگرچہ بعض نے یہ ذاتی ہونے کا وہم کیا ہے۔ بعض سے مراد کون ہے؟ آغا یہ سلیمان ابن عباد۔ کیوں آغا؟ کیوں الفاظ کی دلالت ذاتی نہیں ہے؟ کیوں؟ لأن لازم هذا الزام، لأن لازم هذا الزام ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلالہ، چونکہ اس زعم کا لازمہ یہ ہے کہ تمام بشر اس دلالت میں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ لأن لازم هذا الزعم ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلالہ، اس لیے کہ اس زعم کا لازمہ یہ ہے، کون سا زعم؟ ذاتی ہونے والا۔ اس زعم کا لازمہ یہ ہے کہ تمام بشر اس دلالت میں مشترک ہوں، مع ان الفارسی مثلا لا یفهم الالفاظ العربیۃ ولا غیرہا، جبکہ فارسی زبان جو ہے الفاظ عربیہ اور غیر عربیہ کو نہیں سمجھتا، من دون تعلم، سیکھے بغیر۔ وَكَذَلِكَ العکس فی جمیع اللغات، اسی طرح عکس ہے تمام لغات میں، یعنی عربی زبان والا فارسی زبان کو سیکھے بغیر، ٹھیک ہے، یا اردو ہے تو اس کو سیکھے بغیر نہیں جانتا ہے۔ وَهَذَا وَاضِحٌ، اور یہ بات واضح ہے۔ پس وَعَلَيْهِ فَلَيْسَتْ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانِيهَا إِلَّا بِالْجَعْلِ وَالتَّخْصِيصِ من واضح تلک الالفاظ لمعانیها، پس الفاظ کی دلالت معنی پر نہیں ہے مگر جعل اور تخصیص ہے کے ذریعے ہے، من واضح تلک الالفاظ لمعانیها، واضح ان الفاظ کو معنی کے لیے وضع کرے کے ذریعے سے ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانِيهَا، الفاظ کی دلالت معنی پر نہیں ہے، الا بالجعل والتخصیص من واضح تلک الالفاظ لمعانیها، واضح کے توسط سے الفاظ کو معنی کے لیے وضع کرے، ٹھیک ہے، بالجعل والتخصیص کے ذریعے ہے۔ وَلِهَذَا تَدْخُلُ دَلَالَةُ اللَّفْظِيَّةِ هَذِهِ فِي دَلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ، دلالت لفظیہ داخل ہے، دلالت وضعیہ میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تیز تیز ایک مرتبہ۔ حقیقت الوضع، لا شک ان دلالت الفاظ علی معنیها فی ایت لغت کانت لیس ذاتیۃ، شک ہی نہیں الفاظ کی دلالت معنی پر جو بھی لغت ہو ذاتی نہیں ہے، کا ذاتیت دلالت دخان مثلا علی وجود النار، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ کے وجود پر ذاتی ہے۔ وَإِن تَوَہَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ بعض نے ذالک اس ذاتی ہونے کا وہم کیا ہے کہ الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے، وہ بعض سے مراد بتایا آگئی سلیمان ابن عباد ہیں۔ دلیل کیوں ذاتی نہیں ہے؟ کیوں ذاتی نہیں ہے؟ لِأَنَّ لَازِمَ هَذَا الزَّعْمِ أَن يَشْتَرِكَ جَمِيعُ الْبَشَرِ فِي هَذِهِ الدَّلَالَةِ، چونکہ اس گمان کا لازمہ یہ ہے کہ تمام بشر اس دلالت میں شریک ہو۔
مع ان الفارسی مثلا لا یفهم الالفاظ العربیہ ولا غیرہ، جبکہ فارسی زبان الفاظ عربی اور غیر عربیہ میں دون تعلم سیکھے بغیر نہیں سمجھتا ہے۔ وکذالک العکس فی جمیع اللغات، اسی طرح عکس ہے تمام لغات میں، یعنی عربی والا فارسی کو نہیں جانتا جب تک سیکھے نہیں۔ ھذا واضح، یہ واضح ہے، وعلیہ بنا برین، نتیجہ فلیس دلالۃ الالفاظ الی معنی الا بالجہل والتکذیب من واضح تلک الالفاظ المعنیہ، الفاظ کی دلالت معنی پر نہیں ہے مگر جہل اور تخصیص کے ذریعے سے ہے، واضح سے۔ تلک الالفاظ المعنی، ان الفاظ کو معنی کے لیے وضع کرے، ولہذا تدخل الدلالۃ اللفظیہ هذه فی دلالۃ الوضعیہ، لہذا دلالت لفظیہ داخل ہے دلالت وضعیہ میں داخل ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے بچے، میرے عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔